بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وقال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تبارك وتعالى: قليل من عبادي الشكور. وقال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا سخر الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. میرے بہت پیارے، بہت عزیز، مستقبل میں جن سے امیدیں وابستہ ہیں، ان میں سے بہت ہی قابل قدر اور قابل شفقت شباب اسلام، میں آپ میں سے ہر شخص کو تو نہیں جانتا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نام سے واقف ہوں گے مجھ سے، کچھ لوگ شکل بھی پہلے دیکھی ہوگی، لیکن کم سے کم میں آپ سے چند ہی حضرات سے واقف ہو سکتا ہوں، آپ میں سے اکثر سے واقف نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اسی طرح جس طرح سے کسی اپنے بیٹے سے محبت ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اسی طرح سے آپ سے ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ جن والدین کے آپ بچے ہیں وہ آپ کے والدین ہمارے بھائی بہن، آپ کے والد جسے میں واقف نہیں، وہ میرا بھائی ہے، ایمانی بھائی، وطنی بھائی، لسانی بھائی، انسانی بھائی، یہ تمام اخوتیں اس کے ساتھ ہیں، تو گویا آپ بھتیجے ہو۔ جس ماں کے دودھ سے آپ نے بچپن پی کر اپنا بچپن گزارا، جس ماں کی شفقتوں اور محبتوں سے آپ یہاں تک پہنچے، وہ آپ کی ماں، میں اس سے واقف نہیں، لیکن وہ میری بہن ہے۔ تو گویا میرے بھائی اور میرے بہن کے بچے سامنے، اس لیے ان سے محبت ہونا قرین قیاس ہے، مجھے بہت محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے جو ہمدردی کی باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ کھل کر کے کہی جائیں، اور یہ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے جن نوجوانوں نے یہ پروگرام ارینج کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جن نوجوانوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خود یہاں سے کوشش کرتا آپ تک پہنچنے کی اور ایک ایک سے بات کرنے کی، لیکن انہوں نے احسان کیا کہ اس کی ضرورت نہیں رہی، اور اجتماعی طور پر آپ سے ملاقات کا موقع ملا۔ اللہ کا شکر، ان بھائیوں کا شکر، اور آپ جیسے اپنے پیاروں کا شکر۔ نوجوانان گرامی، انسان کی سعادت مندی میں سے ایک بڑی فیروز بختی یہ ہے کہ اس کو اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے جو نعمت اسے اللہ نے عطا کی ہے، اور انسان کی کم عقلی، کم فہمی، نادانی، ناقبت اندیشی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو نعمت اسے ملی ہے اس نعمت کی اسے قدر نہ ہو۔ اگر بینا کو اس کی قدر نہیں ہے کہ میں بینا ہوں، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے، اور اس نادانی کا علاج ہے اللہ حفاظت فرمائے، اگر وہ نابینا ہو جائے تو سمجھ میں آئے گا بینا ہونا کیا ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنی نعمت کا احساس اس وقت تک نہیں کر پاتا جب تک وہ نعمت موجود ہوتی ہے، لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے وہ نعمت کتنی بڑی تھی۔
میں نے جب آیتیں پڑھی ان آیتوں کا تعلق بے شمار مضامین کے ساتھ ہے، لیکن ان آیتوں کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ اس معنی کا ہے کہ ایمان ملنے کے بعد سب سے قیمتی ترین دولت اگر کسی کو مل سکتی ہے تو وہ ہے علم دین پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام جو اللہ کی طرف سے کسی بندے پر ہوتا ہے وہ یہی ہے، اور وہ شخص جس کو یہ نعمت مل رہی ہے اگر اسے اس کا احساس نہیں ہے تو بہت بڑی نادانی میں مبتلا ہے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے نوجوانوں، یہاں ناس کا ترجمہ وہ عوام نہیں، آپ خود آپ سوچیں اللہ نے کیا احسان آپ پر کیا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ نے اگر یہاں تک پہنچایا اور بیچ میں کہیں کو رکاوٹ نہیں آئی اور آپ بہت امن و عافیت کے ساتھ، سکون و راحت کے ساتھ علوم دینیا جو اس کائنات کا سب سے محکم اور پختہ علم ہے وہ پڑھنے کی حاجت آپ کو مل رہی ہے، هذه نعمت لکم وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ ممکن ہے خیال میں آ جائے کہ اگر میں کسی اور شعبے میں ہوتا، مثلا آپ میڈیکل پڑھتے، انجینئر پڑھتے، لٹریچر پڑھتے، ہسٹری پڑھتے، کوئی بھی دوسرا شعبہ پڑھتے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بہت اونچے عہدے بھی مل جاتے، اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آپ بڑی دولتیں کمانے والے بھی بن سکتے تھے، کوئی شک نہیں، دنیا میں بنتے ہیں لوگ، لیکن بلا شبہ اس کا درجہ اس سخت برابر نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم عطا کیا ہو۔ اگر میں اس کی مثال عرض کرنا چاہوں تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی اگر بہت بڑے ڈاکٹر بنے ہوتے تو کیا آج دنیا ان کو پہچانتی؟ اگر بہت بڑے انجینئر بنے ہوتے تو آج دنیا ان کو جانتی؟ اگر وہ بہت بڑے افسر بنے ہوتے تو کیا دنیا ان کو پہچانتی؟ لیکن مولانا ابو الحسن علی ندوی فقیرانہ زندگی گزارنے والے، ان کے حالات زندگی آپ پڑھیں گے تو فقیرانہ زندگی گزارنے والے، لیکن کیا عالم اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں خیال آئے کہ ہم اگر وہ پڑھتے، سائنسی علوم پڑھتے، نفسیاتی علوم پڑھتے، لٹریچر پڑھتے، میڈیکل پڑھتے، یا اور جو طرح کے علوم آج ہیں ان میں سے کوئی علم پڑھتے تو شاید ہمارا معاشی مستقبل بڑا روشن ہوتا، ہو سکتا ہے۔ لیکن علم دین پڑھ کر کے آپ کو جو اللہ کے ہاں جو عظمت ملنے والی ہے، امت کے اندر جو مقام ملنے والا ہے، اور دین کی کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آنے والی ہے، وہ اس کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ہیرے کے مقابلے میں ٹھیکری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر جو احسان کیا ہے اس احسان کا احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اس دور میں علم دین پڑھنے کے لیے ہم کو منتخب فرمایا، یہ کتنا بڑا احسان آپ کا۔ اس وقت تمام علوم پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ کی 99% نسل کا بہاؤ انہی علوم کے پڑھنے کی طرف ہے۔ ظاہر ہے وہ علوم پڑھنا کوئی ناجائز نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی منع نہیں۔ ان علوم کے پڑھنے کے بعد دفعہ بہت اونچے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، فائدے بھی امت کو ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو اپنی ذات کو تو فائدہ ہوگا ہی، کیونکہ ان علوم کے پڑھنے کے نتیجے میں آدمی کا معاشی مستقبل بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ضروری نہیں کہ اس کے بعد اس آدمی سے خود اس کی ذات کو کوئی دینی فائدہ ہوگا یا نہیں، اس کے گھر والوں کو کوئی دینی فائدہ ہوگا یا نہیں، اور امت کو کوئی دینی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک شخص نے میڈیکل پڑھا، لا پڑھا، مینجمنٹ پڑھا یا کوئی اور علم پڑھا، ذاتی طور پر کسی ماحول کی وجہ سے وہ دیندار بنا، مگر اس کی وجہ سے دین کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے قرآن و حدیث پڑھا تو اس کے معنی اس دور میں جبکہ امت مسلسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور آج کا مسلمان اپنا بچہ دین کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ذہین بچہ عطا کرتے ہیں اس کے ذہن میں طرح طرح کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، میرا یہ بچہ آگے چل کر کے یہ بنے گا، پھر اتنا کمائے گا، پھر یہ بنے گا، پھر اتنا کمائے گا، پھر یہ بنے گا، پھر ایسے عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، تو فوراً معاشی مستقبل کی امیدیں اسے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں آپ کے والدین نے، خود آپ نے اللہ کے منشے اور مشیت کے مطابق دین پڑھنے کا راستہ اختیار کر لیا، تو کہا نہیں جا سکتا یہ کتنی بڑی نعمت آپ کو مل رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہیں
جو میری دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس لیے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر پڑھنے کا معمول بنا لیں. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ یا اللہ اس دور میں آپ نے مجھے دین پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا جبکہ پورا عالم دین اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا ہے. اس میں ان مٹانے والوں میں بے شمار مسلمان بھی شامل ہیں. وہ کن جذبات اور کن ارادوں کے ساتھ ہیں، کن غلط فہمیوں کے ساتھ ہیں، کس نفاق کے ساتھ ہے، لیکن صورتحال یہی ہے. اس ایسے دور میں اللہ نے آپ کو منتخب کیا علوم دینیہ پڑھنے کے لیے، اور اس طبقے میں آپ شامل ہونے جا رہے ہیں جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عن تحریف الغالین وانجحال المبتلین وتأویل الجاہلین. اللہ کے نبی کو امیدیں وابستہ ہیں کہ میری امت میں ہر زمانے میں ایک جماعت ضرور ایسی پیدا ہو جائے گی جو تأویل الجاہلین کو رد کرے گی، جو انجحال المبتلین کو رد کرے گی. تأویل الجاہلین کی سب سے بہترین مثال تھی مرزائیوں کی تعویلات، اور ان تعویلات ہی کے ذریعے سے انہوں نے اپنی مرزائیت کو پھیلایا. تعویل الجاہلین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں ایک طبقہ ضرور ایسا رہے گا جو تعویل الجاہلین کی نفی کرے گا، یعنی اس کو بٹائے گا. تو آپ نے پڑھا ہوگا یا آئندہ پڑھیں گے آپ کہ مرزا قادیانی سے جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ عیسیٰ مریم ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، تو آپ کہاں وہاں پہنچے؟ انہوں نے کہا ہم نے قادیان میں وہ مینارہ بنا دیا. کہا وہ تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لود پر دجال کو قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام باب لود اور باب لود اسرائیل میں ہے. تو مرزا قادیانی نے کہا لود کا مطلب لدھیانہ ہوتا ہے. یہ ہے تعویل جاہلی، اور ماننے والے پائے گئے. یہ علامت ہے کہ تعویل جاہلی کیا کیا کیسی ہوتی ہے. غرض یہ کہ ینفون تحریف و انتحال المبتلین، باطل پرست دوسری قوموں دوسری تہذیبوں سے ان کا باطل لیں گے، اس کا اسلامائزیشن کریں گے اور اسلام بنا کر پھر امت کو پھیلائیں گے. سود اسلام میں حرام ہے. بے شمار قلم کاروں نے اور بے شمار سوچنے والوں نے کہا نہیں صاحب وہ تو اسلامی سود، دنیا میں اسلامی سوشلزم اس طرح بھی لائی گئی، اسلامی جمہوریت کس طرح بھی لائی گئی. یہ دراصل یہ ہے باطل کو لے کر کے پھر اس کا اسلامائزیشن کریں گے، اس پر اسلام کو ملمہ چڑھائیں گے، پھر امت کے اندر پھیلانے. اس کی نفی کرنے والوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ینفون عن تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. تو جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میرے دین کے یہ 3 کام وہ کریں گے، آپ اس طبقے میں شامل ہونے جا رہے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، آئندہ بھی پڑھیں گے، بیان بھی کریں گے، زبانوں پر بھی ہوگا، آپ کے قلم سے بھی لکھا جائے گا، آپ سوچیں گے بھی. کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. ٹھیک ہے، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کیا کیا کام کرتے تھے؟ تو جواب ہے دین کی دعوت، دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کی تحقیق، دین کی تبیین، دین کی تنفیذ. یہ تمام میں آپ علیہ السلام کا مشن ہے. تو ظاہر ہے جو اس کا وارث بنے گا، اس وارث بننے کے معنی ہے کہ اس کو کبھی حفاظت دین کا کام کرنا ہوگا، کبھی اور حفاظت دین کا کام جب کرنا ہوگا تو نہ جانے کن کن سے ٹکرانا ہوگا، اور اس کو اشاعت دین کا کام کرنا ہوگا. تو اشاعت دین کے لیے کیا کیا وسائل درکار ہیں، زبان کیسی ہوگی، قلم کیسے ہوگا، اسلوب کیا ہوگا، صلاحیت کتنی بنانی ہوگی، زبانیں کون کون سی سیکھنی ہوں گی تاکہ اشاعت دین کا کام کریں. اور تحقیق دین کا کام کریں کہ اس میں اتنی قوت ہونی چاہیے جس سے آپ تحقیق دین کا کام کریں کہ نئے حالات آئیں گے، نئے مسائل آئیں گے، نئے اعتراضات آئیں گے، ان کا جواب دینا ہوگا، اس کے لیے تحقیق کرنی ہوگی. اشاعت دین، حفاظت دین، تحقیق دین، تنفیذ دین، اور تنفیذ دین اپنی ذات پر، اپنے گھر پر. اتنے سارے کام اس شخص کو کرنے ہوں گے جو نبیوں کا وارث بننے والا ہے. اللہ نے گویا اس طبقے میں شامل ہونے کے لیے آپ کو منتخب کیا. کیا ہمارے دل میں اس نعمت کا احساس ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیں. کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا؟ یہ بار بار اپنے آپ سے پوچھیں. اور اگر نہیں تو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میرے نوجوان بھائیوں،
اس وقت ہر چیز ترقی کر رہی ہے، ہر طبقہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی اس دنیا میں سب سے بڑا مظلوم اس وقت ہے وہ اسلام ہے، جس کو مسلمانوں کے گھروں سے دھکے لگ رہے ہیں، جس کو مسلمان علماء جن کے نام علماء پڑھ گئے ان کی طرف سے نقصان پہنچ رہا ہے، کہیں اپنے علم کی بنیاد پر، کبھی ابھی حکمت سے محرومی کی بنیاد پر، جس کو مسلمان حکمراں مٹا رہے ہیں، جس کو مسلمان دولت مند ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک آئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ فخر کے ساتھ ایک آدمی کہتا ہے میں ایکس مسلم ہوں، آج میں ایتھیسٹ ہوں، فخر کے ساتھ کہتا ہے تمہارا نبی وہ بیکورڈ زمانے میں تھا، آج اس کے چلنے والے نہیں ہو، کب تم کیا ہو، کہا میں پہلے مانتا تھا اب نہیں مانتا ہوں۔ اور یہ شخص جب کسی کالج میں کسی کلاس میں جب لیکچر دیتا ہوگا تو وہ ان بچوں کا ذہن کیا بناتا ہوگا۔ دور وہ ہے کہ جہاں فخر کے ساتھ ایک مسلمان کہتا ہے تمہارے فلاں مدرسے کو یہ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو کہنے والا اس سے کہتا ہے وہ مدرسہ ہمارا یہ امت کا ہے، تم بھی تو مسلمان ہو، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اس ایسے دور میں اللہ نے آپ کو علم دین پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ کس طرح آپ کے والدینوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی، کس طرح آپ کے ذہنوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اور کس طرح سے اتنے بڑے عظیم ادارے میں پہنچنا نصیب ہوا، اس کو نعمت سمجھیں، اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھیں، بہت بڑا کرم سمجھیں، اور اس نعمت کی قدر کریں۔ بس یہ پہلی بات جو عرض کرنے کی اللہ نے ذہن میں ڈالی، میں نے عرض کی، اپنی نیتوں کی تصحیح کریں۔ اللہ نے عظیم کام کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، اس پر شکر پڑھیں، اور جب عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے تو شکر پڑھیں۔ وہ عظیم کام کیا ہے؟ جواب ہے اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ استعمال ہو جائے حفاظت دین، اشاعت دین، تحقیق دین، تنفیذ دین کے کسی بھی کام کے لیے سب سے بڑا انعام اسے یہ ملتا ہے۔ ورنہ دنیا میں ہر شعبے میں ترقی کرنے والے خوب، ہر شعبے دولت مند بھی ہیں، لائر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، رولر بھی ہیں، تھنکر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں، ترقیاں کرتے ہیں، عیش کی زندگیاں گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بہت اونچے اونچے عہدوں پر، مسلمان بھائی اونچے اونچے عہدوں پر بہت اونچی اونچی تنخواہیں لے کر کے پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زبان سے، ان کے قلم سے، ان کی دولت سے، ان کے وسائل سے دین محمدی کو کیا نفع ہوتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے یہ ہمارے اکابری جو ہر محاذ پر کھڑے ہیں، مسلم رحمۃ اللہ کا محاذ ہو، تحقیقات شریعہ کا محاذ ہو، اصلاح معاشرہ کا محاذ ہو، ایام انسانیت کا محاذ ہو، دعوت و تبلیغ کا محاذ ہو، یہی بیچارے چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور سب سے معمولی تنخواہوں کی زندگی گزارنے والے یہ سنبھالے ہوئے۔ دو بھائی ہیں، ایک بھائی عالم ہے، یہ بیچارہ نماز بھی پڑھاتا ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے، جنازہ بھی پڑھاتا ہے، نکاح بھی پڑھاتا ہے، سیرت کا بیان بھی کرتا ہے، فتویٰ بھی لکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے بھائی وہ بہت اونچے عہدے پر ہیں، اور بہت اونچے عہدے پر لگژری زندگی گزر رہی ہے، پرآرایش زندگی گزر رہی ہے، لاکھوں کی تنخواہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہر چھٹی ہوتی ہے تو کہیں کسی ایک علاقے میں ٹور کرنے کے لیے گئے، کہیں سردیوں کی چھٹیاں فلاں علاقے میں گزاریں گے، گرمیوں کی چھٹیاں فلاں علاقے میں گزاریں گے، اور اس طرح سے اپنی پرتعیش زندگی گزار کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ امت کو اور دین کو نفع کس سے ہوا؟ ظاہر اسی سے۔ اللہ نے آپ کو اس کے لیے منتخب فرمایا، اس کا شکر پڑھیں کہ اس دور میں اللہ نے دین کا مستند عالم بننے کا راستہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ آگے چل کر کے آپ قرآن کی تشریح کرنے والے، حدیثوں کا بیان کرنے والے، مسائل کی تحقیق کرنے والے، سیرت بیان کرنے والے، دینی اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا جواب دینے والے، دینی اسلام کے متعلق غلط فہمیں پھیلانے والوں کا رد کرنے والے بنیں گے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے آپ کی زبان، آپ کا قلم، آپ کی سوچ، آپ کی صلاحیتیں کس پر لگیں گی؟ یا تو اللہ کے نبی کے دین کے پھیلانے میں، یا اس کے بچانے میں، یا اس کی تحقیقات میں، یہ سب آپ کے وسائل اس پر لگنے والے ہیں۔ تو کیا آپ کے ذہنوں میں اس روشن ترین مستقبل کی عظمت کا کوئی احساس ہے؟ اگر نہیں ہے وہ احساس پیدا کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے فر بچھاتے ہیں، یہ تو احترام ہے،
ورنہ ہمارے پاؤں کے نیچے کون سے کانٹے لگنے والے ہیں تو فرشتے پر بچھائیں گے تو کانٹوں سے بچ جائیں گے. یہ تو احترام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کا بقا اسی سے ہے. صنفان من امتی، میری امت کے 2 طبقے ایسے ہیں، اگر ان کے اندر سدھار ہے تو ساری امت میں سدھار ہوگا. ان 2 طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے علماء کا طبقہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، جیسے آسمان ستارے ہیں ایسے میری امت کے علماء زمین پر ہوں. ستاروں کا کیا کام ہے؟ نمبر 1 وبالنجم یہتدون، سے راستہ دکھاتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے. ستاروں کے ذریعے سے راستہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہم کو یہاں سمجھنا بہت مشکل ہے، یہاں نہیں سمجھ پائیں گے. وہ سمندروں میں پتہ چلتا ہے، ریگستانوں میں پتہ چلتا ہے کہ ستاروں سے کیسے لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں. رات کو ستارے چمکیں گے اور جو ماہرین جو ہیں ان ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم کو اس وقت پر جانا ہے. سمندروں میں اور ریگستانوں میں راستہ وبالنجم یہتدون. تو جب علماء کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ستاروں کے معنی ہیں، اس کے معنی ان کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کا راستہ ملے گا. دوسرے، اس آسمان کی ساری زینت انہی ستاروں کے ذریعے سے ہے. رات کو آسمان کہتے ہیں دنیا میں جن چند چیزوں سے کبھی دل سیراب نہیں ہوتا انہیں میں آسمان کو جتنا بھی آپ دیکھیں گے آپ کا دل کبھی سیراب نہیں ہوگا. اور تیسرے، ستاروں کا کام روشنی پھیلانا ہے. اور ستاروں کی دنیا جب آپ پڑھیں گے فلکیات، اور فلکیات کا علم ان علوم میں سے ہے جس کو پڑھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. سائنس کی بے شمار علوم وہ ہیں جن کو اگر اللہ کی تخلیق کا تصور ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے معرفت کے دروازے کھولتے ہیں. آپ انیٹمی پڑھیں، آپ بایولوجی پڑھیں، آپ باٹنی پڑھیں، آپ زولوجی پڑھیں، حیوانات کی تحقیقات جب پڑھیں گے تو اپنی حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے ان حیوانات کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. درختوں اور پلانٹس کی تحقیقات جب انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں کا خود انسان کے جسم کے اندر کیا کیا ہے وہ اسی طرح سے بنا کیا. تو اصل میں جب انسان پڑھتا ہے تو وقت حیران ہوتا ہے کہ سولر سسٹم، ستاروں کا سسٹم، ساری کائنات کیسی ہے، اس کے بعد کہکشانیں اور گلیکسیاں کیسی ہیں، پھر ان کی چلنے کی رفتاریں کیا ہیں اور روشنیاں کیسے پہنچاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ وبالنجم یہتدون، ستاروں کا حال. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں علماء جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے. تو آپ مستقبل میں امت کے لیے ستارے بننے والے ہیں. آپ اپنے والدین کے لیے وہ سرمایہ بننے والے ہیں جس سرمایہ کی شاید ان کو بھی ابھی توقع نہیں ہے، نہ اندازہ ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ میرا بیٹا بننے والا ہے. آپ امت کا ایک وزین ترین سرمایہ بننے والے ہیں. ہو سکتا ہے نہ امت کو احساس ہوگا تو پتا ہوگا کہ آپ کیا بننے والے ہیں، لیکن سب بننے کے لیے پہلی چیز نیتوں کا صحیح ہونا ضروری ہے اور دوسرے اس کے لیے محنتوں کا ہونا ضروری ہے. اور وہ محنت کے معنی کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا ہو جانی چاہیے جو آج کے عالم میں مطلوب ہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں ماڈرن زمانہ ہے، تحقیقات کا زمانہ ہے، کنفیوژن کا زمانہ ہے، اعتراضات کا زمانہ ہے، حتیٰ کہ خود مسلمان کنفیوز ہیں اس کا زمانہ ہے، ایمان کی کمزوریوں کا زمانہ ہے. پہلے زمانے میں جو دین سے دور انسان ہوتا تھا، دور انسان وہ بھی جب بات کرتا تھا تو دین کے دائرے میں آتی تھی. لیکن آج تو دور وہ آ چکا ہے کہ بعض دفعہ غیر ایمان سے محروم انسان اتنی دین مخالف بات نہیں کرتا جتنے مسلمان کرتا ہے. اور آپ جب سوسائٹی میں جائیں گے تو آپ کو نہ سمجھ میں آ جائے گا کہ امت کہاں پہنچی ہوئی ہے. اس ایسے دور میں آپ گویا امت کے لیے سرمایہ بننے والے ہیں. اور سرمایہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے. ایک طرف سے قرآن کا پختہ اور صحیح علم، حدیث کا پختہ اور مضبوط علم، فقہ اسلامی سارا آپ کے نظروں میں رہنا چاہیے. سیرت ساری نظریں آپ کے نظروں میں رہنی چاہیے. اسلامی تاریخ آپ کو پڑھنی ہوگی. اور اس کے بعد پھر آج کے اسلوب میں بیان کرنے کی طاقت پیدا ہو جانی چاہیے، بیان کرنے کو، لکھنے کی بھی. آج کے انسان کو مطمئن کرنے کے لیے جو لینگویج چاہیے، جو اسلوب چاہیے وہ سیکھنا ہوگا، تب آپ کسی کو مطمئن کر سکیں گے. ورنہ اگر آپ نے اپنی مدرسے کے اندر کی زبان بولی اور مدرسے کی زبان بول کر اگلا والا مطمئن نہیں ہو سکے گا. پہلے زمانے میں جو فتنے ہوا کرتے تھے اب وہ نہیں، آج تو نئے انداز کے فتنے ہیں، آج تو الہاد نئے رنگ کے ساتھ ہے. آج آدمی کے اندر علم کا غرور ہے، علم کا غرور کے بعد پھر وہ اسلام پر اعتراضات کرتا ہے یا انفاق اسلام کے بارے میں کنفیوز ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ کو وہی زبان سیکھنی ہے، ان کے دلائل سیکھنے پڑیں گے، وہ تیاری کرنی ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو اس راستے پر ڈالا ہے
جس راستے پر چلنے والوں کے متعلق اللہ کے نبی کی امیدیں وابستہ ہیں کہ میری امت کے جب میری امت دین سے دور ہوتی جا رہی ہوگی ایک طبقہ ضرور ایسا ہوگا جو میرے دین کے لیے جدوجہد کرے گا، اور جو طبقہ ہے اب یقین رکھیں آپ اس طبقے میں شامل ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں شاب صالح سبعۃ فی ظل العرش وفی روایت سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، بخاری کی روایت ہے، اس میں ہے دوسرے نمبر پر شاب صالح، وہ جوان جو صالح ہوگا۔ اگر آپ وہ جوان نہیں ہیں تو آپ کون سا جوان ہوگا جو اس حدیث کا مزداق بنے گا؟ کیوں؟ آپ ایک مقدس ترین پاکیزہ ماحول میں ہیں، یہاں گناہوں کی کوئی چیز نہیں ہے، جن گناہوں میں مبتلا ہو کر جوان بگڑ جاتے ہیں۔ یہاں پاکیزہ ماحول، آپ کے دائیں اور بائیں فرشتوں کی دنیا، آپ کے آگے پیچھے، آپ کے آگے کتابیں ہیں، دین کی کتابیں، یعنی گویا آپ اس ماحول میں ہیں جس ماحول میں نہ آنکھ کا گناہ ہو سکتا ہے، نہ کان کا گناہ ہو سکتا ہے، نہ دیکھنے کا گناہ ہو سکتا ہے، نہ سننے کا گناہ ہو سکتا ہے، نہ سوچ کا گناہ ہو سکتا ہے۔ یہاں خدا نخواستہ وہ چیز، وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں جو اسلام میں حرام ہے، وہ چیزیں نہیں جن کو دیکھنا حرام ہے۔ پاکیزہ ترین ماحول میں اس سے زیادہ مقدس پاکیزہ ماحول کہاں مل سکتا ہے؟ اور یہاں رہ کر آپ اگر شاب صالح نہیں بن سکے جو قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے، تو اور کہاں بنے گے پھر؟ یہ سمجھیے آپ اپنی زندگی کے گولڈن زمانہ سے گزر رہے ہیں اس وقت۔ اب جب اللہ نے آپ کو علم دین پڑھنے کی توفیق، تو ایک طرف سے آپ کو مثبت سوچ کے مطابق تمام علوم پر بہت پختہ محنت کرنی ہے۔ آج صرف محنت کرنے کا زمانہ ہے، وسائل کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ سنتے تھے فلاں کتاب کاش کہیں مل جاتی، فلاں کتاب نام سنا ہے کہیں مل جاتی، لیکن وہ ملتی نہیں تھی کتابیں۔ آپ کی کتابوں کا سیلاب ہے، چاروں طرف سے لائبریریاں ہیں، ٹھیک؟ اس لیے بس آپ کو صرف پڑھنا، محنت کرنی ہے۔ اس محنت کرنے میں نا منصوبہ بندی ضروری ہے۔ اگر آپ منتشر مطالعہ کریں گے تو منتشر مطالعے سے آپ کو صلاحی پیدا نہیں ہوگی، آپ ایک طرف سے مضبوط ہونا ہے۔ جیسا فہم قرآن مجھے نصیب ہو جانا چاہیے، اس فہم قرآن کے لیے منتخب تفسیریں لینی ہیں، اور بس منتخب تفسیر پڑھنے کے بعد پھر باقی تمام چیزیں آپ کو ایوائڈ کرنی ہوگی، ورنہ اگر ساری چیزیں پڑھنے لگیں گے تو عمر ختم ہو جائے گا، پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سے آپ حدیث کا متن پڑھیں گے، اور متن سے فارغ ہونے کے بعد پھر بہت مختصر سی تشریح پڑھیں گے، اس کا ساری حدیث کا نظر آ جائے گی۔ اسی طرح سے آپ مثلا سیرت پڑھیں گے، تب اگر ساری سیرت کی لائبریری پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، چند منتخب سیرت کی کتابیں لینی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ہے، تو سیرت پر آپ کا ہولڈ ہو جائے گا اور آپ سیرت کے قواس بن جائیں گے۔ غرض یہ کہ تمام علوم میں سے منتخب چیزیں میں تو یہ آپ کے اندر علمی صلاحیت پیدا ہو۔ علمی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عربی زبان بھی مضبوط ہو، آپ کی اردو بھی مضبوط ہو، آپ کا تلفظ بھی صحیح ہو، آپ کا لکھنا بھی صحیح ہو، آپ کی انشاء بھی صحیح ہو۔ اور یہ زمانہ آپ کے لیے سیکھنے کا زمانہ ہے، اس میں آپ سیکھ کر کے جو چاہیں سو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ دوسرا کوئی مشغلہ ہے ہی نہیں آپ کے لیے۔ ہم سب کے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمارے جن بزرگوں نے مٹی کا چراغ جلا جلا کر کے جو کتابیں لکھی تھی، آج بجلی کی روشنی میں ہم کتابوں کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، لکھنے کی تو بات ہی نہیں۔ آپ پڑھیں گے، پڑھی بھی ہوں گی، آئندہ اور پڑھیں گے کہ ہمارے اسلاف نے حصول علم کے لیے کیا کیا اور کیسی کیسی محنتیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ آفتاب و مہتاب بنے گی۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام سرگرمیاں چھوڑ کر کے ساری توجہ اس پر ڈال کہ میرے اندر صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے۔ کل کو میں ماہر قرآن کے روپ میں بھی سامنے آ جاؤں، ماہر حدیث کے روپ میں بھی سامنے آ جاؤں، صاحب قلم ہونے کے روپ میں بھی سامنے آ جاؤں، زبان بھی میری معیاری ہو، اور زبان بھی میرے بولنے کے اعتبار سے بھی، بات سمجھانے کے اعتبار سے بھی میرے الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے، میرا اسلوب بھی درست ہونا چاہیے، مجھے دلائل کے ساتھ بات کرنا کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ یہ علمی صلاحیت پیدا ہونا ضروری ہے، خصوصاً اس دور میں جبکہ باطل طرح طرح کے رنگوں میں سامنے آ رہا ہے، تو آپ کو اس کا دفاع بھی کرنا ہوگا، اس میں اپنے خود امت مسلمہ کے اندر کی خرابیوں کا بھی علاج ڈھونڈنا ہوگا، اور باہر سے جو حملے آ رہے ہیں ان کا دفاع کرنا ہوگا۔ مطلب یہ آپ کو ابگری شخص بننا ہوگا، اور یہ ابگری شخص بننے کے لیے آپ کے پاس پورا ماحول موجود ہے۔ اور جب یہ بننے کا ارادہ کریں تو آپ کو بہت سارے شوقوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہوگا۔ ان شوقوں میں سے سب سے اہم ترین چیز ہے جس کی وجہ سے آج کے بے شمار بچے خراب ہو جاتے ہیں، وہ ہے موبائل کا غلط استعمال۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے بچوں کو یہ کڑوا لگے گا، لیکن میرے نوجوان بھائیوں یا میرے نوجوان عزیزوں، یہ موبائل اس کا
ضررهما اکثر من نفعهما، ان کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ آپ وہ ٹائم جو موبائل پر گزاریں گے اس کے مقابلے میں وہ وقت اگر آپ نے کسی کتاب کے ساتھ کسی لائبریری میں گزارا آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ چیز اپنے ساتھ اپنے آپ آدمی کو اپنی طرف اٹیچ کر کے رکھتی ہے اور آدمی کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرا وقت برباد ہو رہا ہے۔ انسانوں کی عجیب نادانی یہ ہے، انسانوں کی عجیب نادانی یہ ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کام کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ میں بے فائدہ کام میں لگا ہوا ہوں، کہ اس کام میں ایک ایسی لذت اسے ہے جو جس لذت کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ آپ کو کڑوا لگے گا سننے میں، لیکن میں مثال سمجھانا چاہوں گا۔ فرض کیجئے آپ نے فٹ بال کا ورلڈ کپ یا کرکٹ کا ورلڈ کپ پوری سیریز آپ نے دیکھ لی، اور اس پوری سیریز میں آپ بہت خوش بھی ہوتے رہے اور بہت پریشان بھی ہوتے رہے، کبھی آپ اس خوشی میں اچھلتے رہے اور کبھی پریشان ہو کر غم کرتے رہے، آنکھیں بھرتے رہے، یہ تو آپ کا کیس ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک ایسی چیز میں خوش ہو رہے ہیں جس خوشی سے آپ کو کوئی نفع ہونے والا نہیں، ایک ایسی چیز سے آپ غم اٹھا رہے ہیں جس غم کا آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، لیکن آپ اٹیچ رہیں گے اسی کے ساتھ، اور جب سیریز ختم ہو جائے گی تو جنہوں نے میڈل سارے لوگ میڈل لے کے رخصت ہو جائیں گے، اور آپ سوچ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم وفی طغیانہم یعمہون، بے فائدہ کاموں میں تمہیں مزہ آتا رہا اور مزہ اٹھایا تم نے، اور اگر کوئی کہتا ہے کس کام میں لگے ہوئے ہو تو آپ فوراً ذہن میں آئے گا تم بیکورڈ ہو، تمہیں کیا پتا ہے یہ کیا چیز ہے اور ہے کچھ نہیں۔ یہ ہے وہ مثال جو میں سمجھانا چاہوں گا۔ آپ کی زندگی کے ایک لمحہ قیمتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہ کر کے، اس نے کک ماری، اس نے بال، اس نے جو ہے وہ گول کیا، اس کو میڈل ملا، اس نے اتنی وکٹیں لی ہیں، اس نے اتنے رن بنائے ہیں، آپ کباڑ خانہ اپنے ذہن میں کیوں رکھیں گے؟ یہ تو روز کا مسئلہ ہے، یہ تو ان کا بزنس ہے۔ بھئی اس سے مثال بتانا چاہوں گا کہ مزیدار چیز حقیقت میں مزیدار ہوتی نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے۔ وہ دور جس دور میں اسلام کو مٹانے کی تمام دنیا کمر بستہ ہے اسلام مٹانے پر، اس دور میں دین بچانے والا اٹھ کھڑا ہو رہا ہے، وہ اس کام کے میں لگا ہوا ہے۔ نہیں، آپ کا ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ وہ میٹھا زہر ہے، جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو سیدھی بات ہے آپ کو طرح طرح خیالات آئیں گے، میں یہ بھی دیکھوں گا، میں یہ بھی دیکھوں گا، میں فیس بک چلاؤں گا، میں فلاں مولانا صاحب کی تقریر سنوں گا، میں فلاں ریسرچ دیکھوں گا۔ نہیں، علم وہ ہے جو آپ کتاب کے ذریعے حاصل کریں گے، علم وہ نہیں ہے جو آپ موبائل پر دیکھیں گے، واہ کریں گے اور اس سے آپ کی موبائل ختم ہو گیا، آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آیا۔ آپ بلکہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کیوں علماء کی تقریریں سنیں گے؟ آپ کو تو خود صاحب تقریر بننا ہے۔ آپ کیوں کہیں گے میں فلانے مولانا صاحب کی تقریر سنوں گا، میں فلانا کی ریسرچ دیکھوں گا؟ آپ کو خود ریسرچر بننا ہے، آپ کو تو خود اسکالر بننا ہے۔ آپ کسی کے نہ سنیں، آپ یہ کہیے کہ مجھے خود بولنے والا بننا ہے۔ وہ جن صلاحیتوں سے اس مقام پر پہنچا ہے کہ آپ شوق کرتے ہیں اس کے سننے کا، آپ تیاری کر کے محنت کر کے خود اس سے آگے آئیں، کیونکہ دین کو آپ کے ان بیانات کی ضرورت نہیں ہے جو آپ وہاں سن رہے ہیں، دین کو ضرورت ہے آپ خود بیان کرنے والے سامنے آ جائیں۔ تو اس لیے آپ کی ساری صلاحیتیں اپنے آپ کو بنانے پر لگائیں۔ میں موبائل کے غلط یوزنگ، اور اگر خدا نخواستہ موبائل کے غلط یوزنگ میں آپ کسی خدا نخواستہ حرام چیز میں آپ مبتلا ہو گئے، مثلا اس میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو حرام ہے، ایک ایسی چیز سن رہے ہیں جو حرام ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ تو اپنے خشک گھاس کو آگ لگا رہے ہیں۔ دن بھر آپ قرآن سنیں گے، حدیثیں سنیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ننگی چیزیں دیکھی، برہنہ عورتوں کی ہوا کو دیکھے، عشق بازیاں سے کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا طب یہ ہے کہ جو دن میں آپ نے نور جو حاصل ہوا تو وہ تو آپ کو پسند کر دیا۔ یاد رکھنا چاہیے، لوگ غیر متعلقہ باتوں میں اتنے مبتلا رہتے ہیں کہ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب بڑے شوق کے ساتھ میرے پاس آئے، کہنے کہ میں آپ کو بڑی اہم خبر، میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ وہ آپ نے سنا ہے وہ جو ثانیہ مرزا تھی اس کے طلاق ہو گئی؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت، یہ تو تمہارا کیس ہے نا میرا کیس ہے، تم خبر سنا مجھے کے لیے آگے، مجھے کیا کرنا اس کے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کہنے کہ جب میڈیا تو لگا ہوا اسی میں نے کہا میڈیا تو کام ہی یہی ہے، تو تم کو کیسے فرصت مل گئی اس میں لگنے کی؟ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے کہ اس کا شوہر تھا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم، کہنے کہ اس کا شوہر تھا شاہد ولی، اور ان کے آپس میں لڑائیاں ہو گئی کیا؟ میں نے کہا بھائی یہ کیس تمہارا ہے ہی نہیں، دیکھو کھیتا نے کس کام میں تمہیں لگا دیا۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو بھی ایسا ہوگا، ایک ایسی چیز میں آپ پھنسے رہیں گے جس چیز کا آپ کو کوئی نفع نہیں ہوگا،
ایک غیر مطالعہ ان کا رشتہ چل رہا ہے یا ٹوٹ گیا، طلاق ہوئی تو قصور کس کا ہے؟ تو آپ کا کیس ہی نہیں ہے. آپ کیوں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں اپنے ذہن کو اٹیچ رکھا اس ایسی چیز کے بارے میں؟ اسی لیے آپ اپنے وقت کا قیمتی استعمال کریں اور موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھی طرح سے سمجھیں یہ میرا کیس ہے ہی نہیں. جناب فلانا ہیرو فلانا ہیروئن کے ساتھ فلانا جزیرے میں ہنی مون منا رہا ہے، تو آپ کا کہاں مسئلہ ہے؟ یہ آپ کیوں اس کو پڑھ رہے ہیں، کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ تو قیمتی لوگ ہیں. میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے آپ کے محبین کھل کر کے اتنی باتیں آپ سے نہ کہہ سکیں، اس لیے میں کھل کر کے میں نے پہلے شروع کیا. مجھے آپ سے اتنی محبت ہے جس محبت کا میں اندازہ نہیں کر سکتا، اس لیے تلخ باتیں بھی اپنوں سے کہیں گے. اب اپنے جن سے امیدیں وابستہ ہیں اور جس خطے سے آپ ہیں وہاں کا مستقبل بہت خطرے میں ہے. وہاں کا ایمان، وہاں کا اخلاقیات، وہاں کے ہر پہلو سے طرح طرح کے خطرے ہیں. بلکہ اس بات کے بھی خطرے ہیں، پتہ نہیں وہاں ایمان کو باقی رہنے دیں گے بھی یا نہیں. اس ایسی جگہ کے آپ آئیں اور وہاں کیا ارادے ہیں اور کن کے کیا پلان ہیں. اور خود امت مسلمہ وہاں کے مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے. ابھی صورتحال وہاں یا کیا تھا، وہاں سکولوں میں وہ چیزیں کروائی گئی ہیں جو چیزیں جن چیزوں کا کھلا کھلا شرک ہونا طے ہے. اور وہ لوگ کروا رہے تھے جو آج تک اسلام بولتے تھے، وہ ہمارے ٹیچر، وہ ہمارے سکولوں کے منتظمین، وہ سب کروا رہے تھے یہ سب جو کل تک ہم اسلام بولتے تھے اور اسلام کی تعلیمات آج وہ شرک کروا رہے تھے. اس خطے سے آپ آئے ہیں تو آپ سے وہاں کے لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ کے کون سے ورلڈ کپ کی کتنی ریکارڈ آپ کو یاد ہے. نہیں، آپ سے دین سیکھنا چاہیں گے، وہ مٹا ہوا دین. تو خیر موبائل کے غلط یوز سے اپنے آپ کو بچائیں. اس زمانے میں جو آپ کا زندگی کا دور یہ دور گزر رہا ہے، اس میں شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو کسی نامحرم کے تعلقات میں مبتلا کر دے، اور اگر آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو اس کو استعمال کرے گا آپ سے تعلقہ جوڑ لیں گے. اس بات کا بھی خطرہ ہے. اگر آپ اس سے بچے ہوئے ہیں تو مبارک، 100 مبارک نہیں، 1000 مبارک نہیں، لاکھوں مبارک آپ کو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ اس میں پھنس گیا تو آج اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیں. آج نکالنا اپنا آسان ہوگا، کل مشکل ہوگا، ہفتے بعد اور مشکل ہوگا. اور ایسا ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں دیکھا، ان میں سے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی اور وہیں سے آپ کا پیچھا کریں گی اور یہ چاہیں گے آپ ان کا پیچھا کریں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ تو کتنا اچھا لڑکا، خوبصورت، سمارٹ، دیندار، پاک دامن، بس اس کے ساتھ میرے تعلقہ جڑ جانے چاہیے. وہاں کا ماحول اس وقت ہی، اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو آپ بچائیں، موبائل کے غلط یوزنگ سے. اس سے اپنے آپ کو اسی طرح سے اس لٹریچر سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس لٹریچر میں صرف مزہ ہے، فائدہ کچھ نہیں. مثلا آپ نے ناولیں پڑھی، آپ نے افسانے پڑھے، بے فائدہ قسم کی تاریخ پڑھی، تو مزہ تو آئے گا پڑھتے پڑھتے لیکن نفع آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک، ہاں آپ کہیں گے زبان اچھی ہو جانی چاہیے، ضرور زبان آپ اچھی کریں، مگر زبان اچھی کرنے کے لیے کیا علامہ سید سلیمان ندوی کی زبان آپ کے لیے کافی نہیں؟ کیا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علیہ ندوی کی زبان آپ کے لیے کافی نہیں؟ کیا مولانا عبد المجید دریابادی کی زبان آپ کے لیے کافی نہیں؟ کیا حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کی زبان آپ کے لیے کافی نہیں؟ یہ ہیں وہ جو مسلمان ادیب تھے، اور مسلمان ادیب ہی نہیں، مسلمان محقق، اور ان کی زبان آپ کے لیے کافی. آپ کیوں پریم چند کے افسانے پڑھیں گے؟ آپ کیوں گیان چند کے افسانے پڑھیں گے؟ آپ کیوں آپ کو شعر و ادب سے پڑھنا ہوگا تو مسلمان شعراء کا کلام پڑھیں. آپ کیوں پڑھیں گے ان کمیونسٹوں کے؟ آپ کیوں پڑھیں گے ان ملحدین کے جن کے ہر چیز کے اندر نحوست ہوتی ہے حالانکہ وہ ذہنی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو آپ کو زبان ٹھیک کرنی ہے تو زبان ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ ان کا پڑھیں جن کے پڑھنے کے کئی فائدے آپ کو ہوں گے. ان کا نہیں پڑھیں گے جن کے بعد ان کے زہریلے اثرات بھی آپ کے اطلاعات آ جائیں گے. یاد رکھنا چاہیے انسان کی زبان اپنے اندرون کے اثرات کے ساتھ باہر آتی ہے. آپ اپنی زبان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ضرور تحقیقی مزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ادارہ تحقیقات، مجلس تحقیقات و نشریات کی کتابیں، دارالمصنفین کی کتابیں، اور اس طرح سے اپنے اکابر کی کتابیں ہیں، بس وہ پڑھیں. سوانے پڑھنا چاہتے ہیں تو مستند سوانے پڑھیں، ملحدوں کی، شاعروں کی، افسانہ نگاروں کی سراوتیں پڑھیں. ہاں ایک ہے کسی جگہ آپ کو کسی کا امتحان دینا ہے، اور اس امتحان دینے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، تو آپ امتحان کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ کہ وقت میں مزہ اٹھانے کے لیے. فرض کیجیے آپ کہتے ہیں مجھے مطالعہ کرنا ہے، کوئی مزیدار کتاب پڑھوں گا،
اور آپ نے افسانوں کی کوئی کتاب لائی ہے، کوئی نبی نامی لائی، آپ لے آئے صاحب قرۃ العین حیدر کے آب کا دریا اور پڑھتے رہے ایک ہفتے تک آپ نے اس کو پڑھا. ایک ہفتے تک پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. یہ جو بڑے بڑے افسانہ نگار ہیں، ان افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر کا نام آتا ہے. اس کی بڑی مشہور لکھی ہوئی 1,500 صفحہ کی کتاب ہے آب کا دریا. آپ کی ساری کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. ہاں، آپ اپنی زبان ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو زبان ٹھیک کرنے کے لیے ان شخصیات کی کتاب جن کی زبان بھی معیار ہے اور فکر اسلامی ہے، اور وہ ہمارے اپنے اکابرین ان سے زیادہ بہتر کی ہے. آپ کا ایک وقت چونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے، ایک منٹ قیمتی بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے آپ کا وقت کنٹین میں نہیں گزرنا چاہیے، بے فائدہ مجلس آرائی میں نہیں گزرنا چاہیے. پلاننگ کے ساتھ سارا کام کریں. زبان بھی ٹھیک ہو جانی چاہیے. آپ کا نحو بھی مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا صرف مضبوط ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کی زبان مضبوط ہو جائے گی. کہ زبان مضبوط ہو جائے گی تو لکھنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ تو بڑا مشکل ہے، لیکن اس طرح کے اداروں میں رہ کر کے مشکل کیسے ہو گیا. اسی طرح کے اداروں میں تو شخصیات بنی ہیں جن کے نام ہماری زبانوں پر آتا ہے، فخر کے ساتھ سینہ پھول جاتا ہے، فلاں اس طرح کا محقق تھا، فلاں اس طرح کو بولنے والا تھا. انہی اداروں سے تو پیدا ہوئے. تو ہم کیوں کہیں گے ہم سے نہیں ہو سکے گا؟ نہیں ہوگا. جب آپ محنت کریں گے تو محنت کر کے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. تو زبان ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو نحو اور صرف اور اس کا انضباط اور اس کے بعد پھر بولنے کی صلاحیت. یہاں آپ کی انجمن مشہور انجمن ہے، اس مشہور انجمن میں آپ کو شوق کے ساتھ شرکت کرنی ہے. اس میں دیواری پرچے بھی ہیں، اس میں عربی پروگرام ہے، اس میں اردو پروگرام ہے. اس میں شریک ہو کر کے پھر اندر رسالی صلاحیتیں والے. اچھا، اس میں شرمانا نہیں ہوتا ہے کہ صاحب میں اگر غلطی ہوگی پھر کیا کروں گا، میں کسی کو منہ دکھانے نہیں. شرم آپ کے یہاں ہونی نہیں چاہیے. طالب علم اور شرم. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب العلم میں باب قائم کیا ہے کہ جو شرمائے گا وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. جو شرمائے گا وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. وہ تو بخاری کتاب العلم میں باب موجود ہے. آپ کو ہر وقت جنون رہنا چاہیے کہ مجھے قابل بننا ہے، صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے. اس عمر میں بدن سجانے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے. میں دیکھوں گا میرے بالوں کا سٹائل کیا ہے، میرے کپڑے کیسے ہیں، میرے پاس موبائل کون سا ہے. آپ کہیے میں اس وقت عمر کے اس سٹیج پر ہوں اور میں اس وقت دین پڑھنے کے اس مرحلے میں ہوں کہ مجھے اپنے تمام شوق الماری میں رکھنے ہیں. میں پہلے بنوں کچھ، اس کے بعد اپنے سارے شوق پورے کروں گا. اگر آپ بیکار بے فائدہ شوقوں میں اپنے آپ کو برباد کرتے رہے، کل کو یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کے کپڑوں کا سٹائل کیا ہے اور آپ کے بالوں کا سٹائل کیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا آپ کے اندر صلاحیت و قابلیت کیا ہے. لوگ آپ اپنی آنکھوں میں بٹھائیں گے آپ کی قابلیتوں کی بنا پر، اور لوگ آپ نے نفرتیں کرنے لگیں گے اگر آپ کے اندر قابلیت کچھ نہیں. چاہے آپ کے پاس چیزیں کتنی اچھی کیوں نہ ہو، چاہے 10,000 کے بجائے آپ کے پاس 1,00,000 روپے کا موبائل ہو، آپ کی قدر اس کی وجہ سے نہیں ہوگی. آپ کی قدر اس سے ہوگی کہ آپ کے اندر صلاحیتیں کیا کیا ہیں اور خوبیاں کیا کیا ہیں. اور صلاحیت اور خوبیوں کے ساتھ ضروری ہے کہ خود آپ کے اندر تقویٰ کتنا ہے. میرے بھائی اچھی طرح سے سمجھیں، یہ وہ دور ہے کہ اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب کا ٹکراؤ چل رہا ہے، اور اس ٹکراؤ میں غیر اسلامی تہذیب کو پھیلانے والوں میں بے شمار مسلمان بھی ہیں اور اسلامی تہذیب بچانے والے بھی آپ ہیں. تہذیبیں کہاں سے آغاز کرتی ہیں؟ کلمہ سے. یہیں سے پتہ چلتا ہے یہ کون. تو ہمارے نوجوانوں میں تو ایک ایک چیز سننا کیوں ہوتی ہے. ہم اگر داڑھی رکھتے ہیں تو یہ سوچ کر داڑھی رکھیں کہ ہم اس وقت اسلامی تہذیب کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم اگر اسلامی لباس پہنے ہیں تو یہ سوچ کر کے ہم اسلامی تہذیب کی نمائندگی کر رہے ہیں. دنیا نبی کے کلچر کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے اور ہم نبی کے کلچر کو اپنانے نہیں پھیلانے اور بیان کرنے پر تلے ہوئے ہیں. آپ کو دنیا کی نظروں میں اس وقت سب سے زیادہ کھٹکتا کون ہے؟ وہ طبقہ جس طبقے کے آپ اخلاق بننے والے ہیں. دنیا کی نظروں میں وہی کھٹکتا ہے کہ اگر اسلام کہیں باقی تو انہیں کی وجہ سے، اور یہ اگر ختم ہو گیا تو اسلام ختم ہو جائے گا عرب ملکوں کا سب کے سامنے. تو وہاں تو بعض دفعہ پورا شہر دیکھیں گے ایک بھی اسلامی شکل والا نہیں ہے، ایک بھی مسلمان شکل والا نہیں ہے. بس ان کے پاس علامتیں بچی ہوئی ہیں، کیا صرف ختنہ بچا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ختنہ اور نام، اس کے علاوہ باقی کچھ بھی ان کی علامت نہیں. ہاں جب مریں گے تو جنازہ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں پتا چلتا یہ مسلمان ہے یا نہیں. احادیث میں وہ کتاب اللباس کس کے لیے تھا؟ بہرحال وہ ایک بڑے ملک کا ایک بڑا سربراہ تھا، اس نے اعلان کیا تھا ہم جب کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کر کے جاتے ہیں کہ وہاں کے مردوں کو داڑھی کی لعنت سے
اور وہاں کی عورتوں کو برقعے کی لعنت سے پاک کریں گے. اس نے اعلان کیا تھا. تو میں نے اس زمان سے کہا تھا تم کہتے تھے داڑھی اور برقع کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کس کی بولی بول رہے ہو. اس نے جب ہم کسی ملک میں فوج داخل کرتے ہیں تو ہمارا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں کے مردوں کو داڑھی کی لعنت سے، وہاں کی عورتوں کو برقعے کی لعنت سے پاک کریں، اور بعد میں ان کو ذلیل و خوار کر کے اللہ نے وہاں سے دفاع کر دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا. اس زمانے کے سربراہ نے یہ اعلان کیا تھا. خیر، تو اللہ نے آپ کو مستقبل میں محافظ دین بننے کے راستے پر ڈال دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طوبیٰ، خوشخبری میری طرف سے میرے ان غریبوں کو جو غریب اس دور میں میرے دین کو بچانے کا کام کریں گے جب میرے دین کو مٹانے کا کام ہو رہا ہوگا. ترمذی میں حدیث ہے، بدا الاسلام غریب وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس. میں کنکلوڈ کرتے ہوئے پوائنٹ وار عرض کرنا چاہوں گا. نمبر 1، اس موجودہ زندگی پر بہت شکر پڑے. جس راستے پر اللہ نے آپ کو ڈالا ہے بہت بڑا انعام کیا ہے، اور اگر آپ کے ذہن نے اس انعام کو ابھی محسوس نہیں کیا ہے تو توبہ کریں اور بار بار کہیں یا اللہ آپ نے بہت بڑا احسان مجھ پر کیا ہے. میں قلیل من عباد شکور میں نہیں آنا چاہتا. شاید ہو سکتا ہے اب تک میں اسی طبقے میں تھا، میں نے کبھی شکر ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے. اور ایک نیت کی درستگی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بعض بچوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم جا کر کے فلاں ادارے سے یہ ڈگری لیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں فلاں یونیورسٹی میں امتحان کا موقع ملے گا، اس یونیورسٹی کے امتحان کے بعد پھر ہم فلاں جگہ پھر آگے ہمیں فلاں ملازمہ ملے گی. اگر آپ اس نیت سے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ علم دین کو دین کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ علم دین کو دنیا کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا مل جائے، لیکن آپ ہیروں کو لے رہے ہیں تاکہ آپ ہیروں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ جوتوں کے کیڑ ٹھوکنے کا کام کریں تو نادانی ہے. علم دین کو اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم دیندار بنیں گے، محافظ دین بنیں گے، داعی دین بنیں گے، محقق دین بنیں گے، شارح دین بنیں گے، مبین دین بنیں گے. اس لیے ہم دین کو پڑھ رہے ہیں، اور جب اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شان و دینی اور دنیاوی فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے پہلے جھٹکے دیتے ہیں، کچھ عرصے سے پہلے امتحانات آئیں گے اور اس کے بعد یہ دروازے کھول دیتے ہیں دینی اور دنیاوی فتوحات کے. دور کن دیں گے؟ اسی ادارے کے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ساری دنیا ان کے پاؤں کے. جب فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا ان کو تو یہ بھی فرمایا تھا یہ وہ پیسہ یہاں بھیجنا ہی نہیں، وہیں فلاں اداروں کو تقسیم کر دو. جب انہوں نے علامہ سید سلمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت النبی کی 7ویں جلد کا مقدمہ لکھا اور وہاں اعلان ہوا مولانا کو اتنی رقم بطور انعام کی دی جا رہی ہے. حضرت نے یہیں سے فرمایا اس میں سے اتنی رقم فلان کو دے دو، اتنی رقم فلان کو ہاتھ میں بھی نہیں لی. جن کے استقبال کے لیے وقت کے بادشاہ آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ہماری گاڑی میں بیٹھے، اللہ فتوح کے دروازے کھولتے ہیں. من کان اللہ لہ کان اللہ، من کان علیہ کان اللہ لہ. نیت اپنی ٹھیک کر لیں، اور نیت ٹھیک کرنے کے بعد پھر پوری محنت کے ساتھ علوم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور آج کے زمانے میں اچھی طرح سے سمجھیں، کل کو آپ کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی بیان کرنا ہوگا تو آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. کل کو آپ کو کالج میں بھی بیان کرنا ہوتا تو اس کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. کل کو آپ کو سیدھے سادے عوام میں مسئلے سمجھانے ہوں اس کی صلاحیت ہونی چاہیے. آپ اتنی صلاحیتیں پیدا کریں کہ جس فورم میں آپ کو بلایا جائے گا آپ وہاں کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں. اور وہ اس کے لیے بہت محنت نسبت کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے مضر ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور کچھ اخلاقیات سے متعلق ہیں، کچھ معاملات سے متعلق ہیں، کچھ پڑھنے پڑھانے کے متعلق ہیں. اخلاقیات کے متعلق اپنے دماغ کو بالکل صاف رکھیں، اپنی آنکھوں کو گناہ بالکل نہ ہونے دیں، اپنی سوچ میں گناہ بالکل نہ ہونے دیں. خصوصاً نامحرم عورتوں کے متعلق جو گناہ ہوا کرتے ہیں، سوچ کے گناہ، دیکھنے کے گناہ، سننے کے گناہ، رابطے قائم کرنے کے گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے لیے آج کل جو موبائل استعمال ہوتا ہے اس موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ سمجھیں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت بجلی کا لمپ ہے اور تار کھلی ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے مجھے جھٹکا لگ جائے، اس کا استعمال کرنا ہے مگر محتاط ہو کر کے کرنا ہے. اور آپ کے والدین آپ کے لیے پیسہ بھیجتے ہوں گے، خدا را فضول خرچی میں برباد مت کریں.
ویسے امید ہے آپ فضول خرچی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بعض دفعہ جب کسی طالب علم کو یہ بری لت لگ جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے، کبھی ایک ہوٹل میں گیا، کبھی دوسرے ہوٹل میں گیا، کبھی چاکلیٹیں کھائی، کبھی کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، کبھی کباب کھا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. تو اس سے نہیں، صحت کو مضبوط بنانے والی چیزیں ضرور کھائیں، مگر صحت کو برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ساتھ میں بس آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، اس میں بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن اب شاید دیر ہو جائے گی. آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ احساس پیدا کریں کہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے دین کا نمائندہ بن کر زندگی گزاروں گا، اور جہاں جہاں حفاظت کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، جہاں اشاعت کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، جہاں دفاع کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ پیش کروں گا، جہاں بولنا ہوگا میں بولنے والا بنوں گا، جہاں لکھنا ہوگا مجھے لکھنے والا بننا ہے. مجھے نبی کے دین کے مٹنے کا غم اور نبی کے دین کے پھیلنے کی خوشی، اور جس فور میں جہاں مجھے جیسے جانا ہوگا اس کی صلاحیت میں اپنے اندر پیدا کروں گا. اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ سرمایہ بنیں گے اپنے والدین کے لیے، آپ سرمایہ بنیں گے اپنے پورے علاقے کے لیے، اور آپ پرفخر چیز بنیں گے اپنی آگے ہونے والی اپنی نسلوں کے لیے. جب آپ کا نکاح ہوگا آپ کی بیوی کہے گی اللہ نے ایسا شوہر مجھے دیا. جب آپ کو اولادیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تو فخر کے ساتھ کہ اللہ نے ہم کو ایسے والد عطا کیے. لیکن خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جیسا کل کو کہے گا انہوں نے فلاں ادارے میں عظیم ادارے میں پڑھا ہے لیکن دین کو چھو کبھی نہیں گزرتا. جیسا میں نے سنا جگہ ایک دفعہ ایک صاحب بتا دے فلاں آدمی کو، میں نے کہا نہیں میں ان سے واقف نہیں ہوں. کہنے لگا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں کے پڑھے ہوئے؟ میں نے کہا میں واقف نہیں ہوں. کہنے لگے یہ فلاں جگہ کے پڑھے ہوئے ہیں اور آج نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ فلاں جگہ کے پڑھے ہوئے ہیں اور اللہ علمان الحفیظ فلاں خاتون کے ساتھ غلط تعلقات ہیں. تو ادارے کا نام بھی لیا اور ان سے چنانچہ بعد میں جب ان کو میں نے دور سے دکھایا گیا تو کسی چیز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی دینی ادارے میں پڑھے ہوئے انسان. تو آدمی بننے والا تھا دین کا محافظ، اور دین کا محافظ کیا بنا؟ وہ اپنی زندگی میں بھی دین بن. جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دین کا طالب علم کس نیت سے دین پڑھے گا تو جواب آتا ہے کم سے کم 4 نیتیں ہونی چاہیے. نمبر 1، میں دین پڑھوں گا تاکہ میں خود دینداری کی زندگی گزاروں گا. عقائد، اخلاق، عبادات، معاشرتی مسائل ایک ایک چیز ہوتا ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیوبند میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا ہم اس ملک میں 5 نمازوں کے ساتھ نہیں اپنے اشراق و تہجد کے ساتھ زندہ رہیں گے. یہ اعلان فرمایا تھا اور میں اس تقریر میں موجود تھا جب فرمایا تھا ہم تو اشراق و تہجد کے ساتھ یہاں رہیں گے. وہ اشراق و تہجد ہمارے لیے ہے تو ہم اس لیے دین پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم دینداری کی زندگی گزاریں. ٹھیک، دینداری کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، تسبیحات، نماز کی پابندی اور شوق کے ساتھ ہو. یہ دین ہے. ہم دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کل کو حفاظت دین کا کام بھی کریں گے. ہم دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اشاعت دین کا کام بھی کریں گے. ہم دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تحقیق دین کا کام کریں گے. ابھی آپ جیسے نوجوان وہاں کیسی تحقیقات کر رہے ہیں، کس طرح سے بحث کر رہے ہیں کہ صاحب ایک ایک چیز پر کہاں کتابوں سے حوالے نکال کر کے بحث کر رہے ہیں. آپ ہی جیسے انہیں اس طرح پڑھ کر کے وہ تیار ہوئے ہیں. یعنی ایسا بھی کبھی کبھی دیکھتا ہے نوجوان طالب علم ہے اور تازہ فارغ ہو کر کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالوں سے نکالا کہیں سے، چاہے نیٹ سے نکالا ہے کہاں سے نکالا، باقی سارے بوڑھے علماء سوچتے رہیے کہاں سے نکالا اس نے یہ حوالہ. محنت. تو تحقیق دین کا کام بھی آپ کو کرنا ہے، تشریح دین کا کام بھی آپ کو کرنا ہے، اور آگے جا کر دین کا دفاع بھی کرنا ہے، خصوصاً آج کے اس دور میں. اور اس دفاع کرنے میں ان کا دفاع بھی کرنا ہے جو دینی دائرے کے اندر ہیں اور غلط راستوں پر ہیں، اور ان کا بھی کرنا ہے جو باہر ہیں اور دین پر حملہ آور ہیں. اس میں عجیب قسم کے لوگ آج کے زمانے میں ہیں. بلکہ یوں کہیے کہ آپ کو تو تیاری کرنی ہے، کل کو مجھے ایتھیسزم کا مقابلہ کرنا ہے، اب مجھے الہاد کا مقابلہ کرنا ہے، کل کو مجھے ماڈرن افکار کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے. خود مسلمانوں کے اندر جو افراد پرانے سے طرح طرح کی گمراہیوں کے شکار ہیں، مجھے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اتنے سارے میدان جن کے سامنے ہیں، ان کو کہاں فرصت ہے کہ صاحب وہ پبجیاں کھیلیں گے، ان کو کہاں فرصت ہے کہ وہ چیٹنگیں کریں گے، ان کو کہاں فرصت ہے کہ رات کو 4 گھنٹے تک وہ موبائل کی کیسے جوجھ رہیں گے اور فیس بکیں چلائیں گے. نہیں، آپ کو تو بہت کچھ تیار ہو کر کے میدان میں آنا ہے. آپ کے پاس علمی اسلحہ ہونا چاہیے، عملی قوت ہونی چاہیے، فکر کی قوت ہونی چاہیے، غیرت دینی ہونی چاہیے، حمیت دینی ہونی چاہیے. مختصر یہ کہ آپ وہ انسان بنیں آج کے زمانے میں جس کو ہم کہیں گے سب سے قیمتی طبقہ جو ہے یہ طبقہ، یہ فرق اسی طبقے میں سے ہے.
بہت امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. اللہ کرے آپ اپنی زندگی کے اس عظیم مقصد اور مشن کو سمجھیں اور اسی مشن کے مطابق زندگی گزاریں. آمین. قابلیت پیدا کریں گے، جناب والا لوگ آنکھوں پر بٹھائیں گے، عظمتیں ملیں گی، احترام ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کمیاں رہ گئی تو پھر انسان پچھتاتا ہے. میں نے وہ قید کی آیا، میں اپنا عرض کرتا ہوں، پڑھنے کے زمانے میں جو کمی رہی وہ آج تک ہے، وہ دور نہیں ہو سکی، اور پڑھنے کے اندر زمانے میں جو خوبی پیدا ہوئی اس میں ترقی ہوئی. جو خامی کو پڑھنے کے زمانے رہتی ہے وہ جلدی دور نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب محنت انسان کرتا ہے تو کہاں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے نام سنا ہوگا، ایک صاحب گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، جب پیرس میں تھے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ فرانسیسی زبان میں قرآن کا مستند ترجمہ نہیں ہے، تو اس غرض کے انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی، اور اتنے معیاری طور پر سیکھی کہ بعد میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا تو سب سے مقبول ترجمہ وہی ہے. پھر فرانسیسی زبان میں سیرت لکھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص اس فرانس میں رہے، ساری زندگی وہیں گزاری، نکاح بھی نہیں کیا، پیرس میں رہے. وہ ایسا عظیم شخص تھا کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت، مولانا تقی عثمانی جیسی شخصیت پیرس جا رہے ہیں، کہتے ہیں ایک ہمارا اہم ترین مقصد تھا ڈاکٹر حمید اللہ سے ملاقات کرنا. اور ڈاکٹر صاحب وہاں سے کہتے تھے کہ یہاں آپ تشریف لائیں گے، میرے پاس ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے، آپ کہیں ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، وہیں ملاقات کے لیے حاضر ہوگا. ایک کمرے میں رہتے تھے، پیرس کے اندر ایک کمرے میں رہتے تھے، اور فرانسیسی زبان میں کتابیں لکھی، جرمنی میں لکھی، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، 7 زبانوں میں، اور ہزاروں انسانوں کو کلمہ پڑھایا. اور غیر شادی شدہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا انسان، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے پڑھے ہوئے تھے. یہ جو ہے خطبات بہاولپور انہیں کی تقریر ہے. حالانکہ ان کے بہت سارے افکار سے اختلافات بھی کیے گئے، ہم بھی اختلاف کرتے ہیں ان کے بہت سارے افکار کے ساتھ، لیکن محنت اس شخص کی یہ ہے. تو محنت کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. بہرحال آپ کی والدین کی امیدیں آپ سے وابستہ ہوں گی، وہ چھوٹی ہیں، آپ کا علاقہ آپ کے انتظار میں نہیں معلوم ہے آپ میں سے کون کہاں دنیا میں کہاں پہنچے گا اور کیا کرنا ہے. اسی ندوے سے نکلنے والے مولانا محمد اکرم صاحب ہیں، کارنامہ کا معلوم ہے، کارنامہ معلوم، کتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا اس شخص نے. کیا کارنامہ آپ پڑھیں، اور دیکھنے میں لگتے اتنے بیچارے سیدھے سادے، میں سوچا نا پتہ نہیں ان کو اردو بھی لکھنا آتا ہے یا نہیں، ایسے سیدھے سادے، لیکن لندن میں رہ کر کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور تاریخ میں نام روشن ہو گئے. تو محنت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے آپ کا مستقبل علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے روشن سے روشن تر ہو، اور آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں اللہ پیدا فرما دیں جن صلاحیتوں کی آج کے زمانے میں دین کو اور ملت کو اور امت کو ضرورت ہے. وہ ساری صلاحیت اللہ آپ کے اندر پیدا فرمائیں، اور آپ کی آئندہ کی زندگی رحمت ہی رحمت بنے، امت مسلمہ کے لیے نہیں، پورے انسانوں کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ بہت اہم سوال ہے. اسکول میں پڑھنے والے نوجوان نسل کے عقائد کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور ان کو دین کی بنیادی تعلیمات دینے کا مؤثر طریقہ کیا ہے؟ سوال بہت اہم ہے اور بہت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں اس وقت یہ عرض کروں گا کہ اس وقت آپ کو اس سوال پر غور نہیں کرنا ہے. اس وقت آپ کو اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنی ہے. ٹھیک، آپ کا اس وقت کا کیس نہیں ہے یہ کیس آپ کا اس وقت جب آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے. اب آپ فیلڈ آپ کے سامنے ہے، یہ جو آپ کے سامنے فیلڈ آ گیا، اس فیلڈ میں اب آپ کو سوال کرنا ہے. اس طبقے مجھے دین کا کام کیسے کرنا ہے، اس طبقے میں مجھے دین کا کام کیسے کرنا ہے، خواتین میں کیسے کرنا ہے، سکولوں کے بچوں میں کیسے کرنا ہے. اس وقت کا سوال آئے گا، اور اس وقت کے حالات کے مطابق آپ کو مفصل رائے عمل آپ کے نہ جانے کتنے دینے والے آپ کو ملیں گے. وہ آپ کے اساتذہ بھی ہوں گے، آپ کے محبین ہوں گے، آپ کے بڑے ہوں گے، لیکن اس وقت آپ کی ساری توجہ اس پر رہنی چاہیے. بالکل جناب والا ایک آدمی میڈیکل کی تعلیم پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر کسی کو بخار ہوگا تو مجھے علاج اس کا کیسے کرنا ہے، تو جواب ہے گا آپ کو اس کا علاج نہیں کرنا ہے، آپ کو بھی ڈاکٹر بننا ہے. اس کا علاج جو ہے وہ وہیں محلے میں کوئی انسان کرے گا، لیکن آپ کو اس کا ہی کام. اللہ بہت خوش ہے. یہ آپ کے ہی اسی ادارے سے فیض یافتہ ہیں شیخ فیضان صاحب سری نگر کے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے. کافی دیر ہو گئی ہے، دعا کرتے ہیں
اللہ تعالی شان ہو آپ کی انفرادی زندگی میں وہ تمام خوبیاں پیدا کرے جن کی ضرورت ہے، اور جس خطے سے آپ